چلیے بریک پہ چلتے ہیں. ہوگا ہی نہیں. یہ مولانا فضل الرحمان تو ایک بیان انہوں نے دیا ہے, کل کام آئے گا کہ میں نے تو وزیر اعظم سے وعدہ لیا تھا سود کے اگینسٹ. ہاں ٹھیک ہے نا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ویسے میں اس پہ اگر آپ چاہیں تو اور بھی گفتگو کر سکتا ہوں. سود کے خلاف تحریک جو ہے سود ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. میں بریک سے واپس آ کے یہاں سے آپ سے کنٹینیو کرتی ہوں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یہیں سے آگے بڑھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سود کے حوالے سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی تھی ہارون صاحب. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, وہ بلاول نے کہا نا ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. 48 سال میں ہر دفعہ جہاں پیپلز پارٹی جیتی تھی کراچی میں, وہاں پہ بلاول بھٹو کھڑے ہوئے اور پی ٹی آئی کے گمنام برکت سے ہار گئے. یہ ہے حالت. دن بدن اس کی پاپولیرٹی میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے. سود کا معاملہ یہ ہے, میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں. دیکھیے جہاں تک تو اس مطالبے کا تعلق ہے تو اس سے 0.0001% اختلاف نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی جو قرآن پہ یقین رکھتا ہے, اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے, سب سے بڑھ کر اللہ پہ یقین رکھتا ہے, وہ سود کی حمایت نہیں کر سکتا. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, سود کی حمایت نہیں کر سکتا. اتنے سخت الفاظ ہیں, بعض دہرانے کی ہمت ہی نہیں پڑتی, جیسے انہیں شیطان نے چھو لیا. سود خور کے بارے میں کہتے ہیں. میں دیکھا ایک مجمع میں سود خور سارے بیٹھے تھے تو ایسی پینک میں تھے اور ایسی عجیب و غریب حالت تھی. میں نے کہا بھاگو یہاں سے یار. ایک آدمی سے کہا یہ تو اتنی اس کے تو کیفیت تاریخ انہوں نے اتنی نوزت ہے یہاں پہ. سود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا تھا یہ میں بتا چکا ہوں. آخری خطبے میں کہا آج سے سارے سود ختم کرتا ہوں. آیات اترے تو بہت دن گزر گئے. اس دن کیوں نہیں ختم کیا؟ متبادل صدقات کا نظام بنایا. آپ 6 بینک بنا دیں ملک میں, 6-8 بینک بنا دیں صدقات بینک, جس میں پیسہ رکھنے والے سود نہ لیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں, ایسے بے شمار لوگ ہیں نا معاشرے میں جو سود نہیں لینا چاہتے. ادارہ اگر چاہیے ایکسپرٹس ڈیزائن کر سکتے ہیں. اخوت ویسے اس کے لیے کوشش کر رہی ہے ایک بینک کے لیے کہ وہ پرافٹ پھر بھی دے دیں انہیں. یعنی کاروبار فرض کیجئے, دیکھیں نا کچھ چیزیں ہیں نا اس میں بے پناہ منافع ہے. ایک نیا 12 نئے ایک صدقات بینک ہے, وہ 12 نئے شہر بسا دے. ایک پنڈی کے قریب, اسلام آباد پنڈی کے قریب, ایک مری کے قریب کہیں, ایک اپنا مظفر آباد کے قریب, ایک ملتان کے قریب, ایک کراچی کے قریب, ایک جہلم کے قریب, ایک دیکھیں نا تو 6 گنا تک پرائس بڑھتی ہے. بینک کے پاس تو پیسہ ہوتا ہے, پبلسٹی کے لیے بھی پیسہ ہے اور یہ بھی ہے. تقریباً یقینی ہوتا ہے اور وہ تقسیم کر کے انویسٹمنٹ کی جاتی, کسی ایک جگہ پہ نہیں کی جاتی کہ بھائی اگر کوئی منافع ہوگا تو آپ کو دے دیں گے, لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے. اور اس سے غیر سودی قرض دیں, کاروبار کریں, تو تب تو یہ ممکن ہے. یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب رسالت میں آپ نے کیسے کیا اور ارشاد کیا کیا. ایک زمانہ ہوگا کہ جب سود نہیں تو سود کا دھواں ہر آدمی تک پہنچے گا. یعنی یہ لیز پہ جو گاڑیاں لیتے ہیں یہ اور جسٹس تقی عثمانی صاحب جتنے مرضی دستخط کر دیں, چاہے ایک دستخط کے بجائے ہر ڈاکومنٹ 100 دستخط کر دیں, وہ ہے سودی. میں نے پوچھا بینکوں سے, مجھے ضرورت تھی ایک زمانے میں پیسوں کی, تو وہ فکس کا کہہ رہے, جب فکس ہے تو وہ سود ہے. صدقات بینک بنا دیں. دیکھیے ہمیشہ یہ کہ جب فلاں کا کولا کا بائیکاٹ کر دیں, فلاں نے کولا کا بائیکاٹ دیں, فلاں نے کولا کا بائیکاٹ, پھر ہوتا ہے بائیکاٹ. اس کو متبادل انٹروڈیوس کرائے نا جی, پھر ہی ہے بائیکاٹ. آپ بوتلوں میں پودینہ کا اور چینی ڈال کے اس کے شربت بنا دیں, لسی بنا دیں. لوگ وہ مشروبات یعنی جن کی دراصل ہمیں ضرورت ہے, کوک کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی طرح, تو وہ لگائیں نا فیکٹریاں, 10-12 فیکٹریاں لگا دیں اور لوگوں کو انکریج کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں جن بینکوں نے اپنا اپیل کی ہے ان سے اپنا کھاتے بند کر دیں. تو دوسرے بینک تو ہیں وہ بھی تو سودی بینک ہی ہے نا. اس سے کیا ہوگا؟ جو لوگ سود نہیں لینا چاہتے سودی کارو وہ اب بھی نہیں کرتے. چودھری شجاعت نے مجھے بتایا کہ میری بیگم نے مجھے بہت جھگڑا کیا اور مجھ سے کہا کہ بینکوں سے لین دین بند کرو, یعنی قرض لینا بند کرو سود پہ. تو میں نے بند کر دیا, تو اس کے باوجود ان کا کاروبار چل رہا ہے نا. سود کی آپ بات کر رہے ہیں, جماعت اسلامی ہارون صاحب اس معاملے میں بڑی پاپولر سمجھی جاتی ہے, وفاقی شرعی عدالت کر رہی ہے. جماعت اسلامی کا مطالبہ غلط نہیں ہے, ایک نظام وضع کرنا پڑے گا. مطالبہ جو بات قرآن میں کہہ دی گئی, جو اللہ نے فرما دی, جو اللہ کے رسول نے نافذ کر دی, اس میں شبہ کیا ہو سکتا ہے
لیکن میں نے سوڈان میں دیکھے نا اجڑے ہوئے بینک. صحیح. میں سوڈان گیا نا, میں دیکھا اجڑے ہوئے بینک. آپ عالمی نظام سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں تو متبادل نظام بنائیں اور اس میں عالم اسلام کو شامل کریں اور ملکوں کو شامل کریں. اور کوشش بڑی بے مشکل سے ہوگا تو ہو سکتا ہے. ہو اس لیے سکتا ہے کہ قرآن یہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ میرے مخلص, ہم ایک ذرہ اخلاص بھی ضائع نہیں کرتے, خلوص کبھی ضائع نہیں ہوتا. اب دکھاوے کے لیے ہے اور بغیر تیاری کے ہے. کوئی چیز اگر بغیر کوشش کے ہے, بغیر اس کی مضبوط بنیادوں کے, تو وہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, آپ کو ذرا سیاست کے پوائنٹس کے اوپر بھی ہارون صاحب مزید. اسلام آباد بار ایسوسیشن رجیم چینج کے اوپر ایک سیمینار کرنے جا رہی. جی کل سیمینار ہو رہا ہے 2:30 بجے. اہمیت کیا ہے اس کی؟ بڑی اہمیت ہے. وکیلوں میں تو کوئی عمران خان صاحب کو پوچھتا ہی نہیں تھا. یہ تو ہمیں وہ تو سارے دیکھو نا, ان کو بلائج کرتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, پاکستان بار کونسل کے سارے تو یہ تو نون لیگ کے لوگ تھے. انہوں نے سال کئی اشرے کوشش کی تھی اور وہ اس کا ڈھنگ اب تو وہ انہوں نے لاہور میں کیا سیمینار, تو وہ جلسہ عام میں تبدیل ہو گیا. اب اسلام آباد بار بلا رہی ہے. پھر حامد خان شامل ہوئے ہیں, اگرچہ بعض لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں جو نہایت احمقانہ بات ہے. بھائی حامد خان جو ہیں از کوائٹ پاپولر, اس کی آرگنائزیشن سکل ہے اور سوجھ بوجھ ہے, بڑے ذہین آدمی ہیں. ٹھیک ہے, انسانوں میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, غلطی بھی ان سے ہوئی ایک آدھ بڑی. لیکن جب ایک آدمی آ گیا ہے تو یہ وکیلوں میں دیکھیے, جب فعال طبقات اور عوام بیک وقت کسی شخص کے گرد جمع ہونے لگتے ہیں یا کسی پارٹی کے گرد, تو اس کی فتح یقینی ہوتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ 17 جولائی کو فتح کا اعلان کر سکتے ہیں, فتح حاصل نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں ہارون صاحب اطلاعات ہے کہ ان کی صحت کچھ اچھی نہیں, اور اکثر ایسی خبریں آتی ہیں, مگر خبریں تو یہ ہیں کہ وہ دوروں پر نکل رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں ان کے. نہیں, وہ غالب نے کیا کہا تھا, گو ہاتھ میں جنبش نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے. آخر میں کہا طبیب نے کہ 7 تولہ لے سکتے ہیں الکوہل, 7 تولہ چھوڑی نہیں انہوں نے, حالانکہ 7 تولہ تھا اسے کیا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو جب آدمی ہوس کی گرفت میں ہوتا ہے نا, ہوس اقتدار کی مراد یہ ہے, تو وہ پھر چین سے نہیں بیٹھ سکتا. نواز شریف صاحب کی تو میموری ساتھ نہیں دیتی, صحت تباہ ہو چکی ہے, ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتے. اب اس صاحبزادی کو بنائیں گے اپنے نفسیاتی تسکین کے لیے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے آدمی کو اس کے راستے پہ, جاؤ مزے کرو, جو کرنا ہے کرو. ہاں جی, ملک جو ہے وہی سال کو پہنچ گیا ہے کہ اگلے سال 2023 میں لوگ کہا کریں گے کہ 2022 بڑا اچھا سال تھا. اتنی مہنگائی ہونے والی ہے کیونکہ بنیادی پہلے آپ ایران سے گیس کیوں نہیں لے سکتے. چینیوں نے کہا, وہ جو خاتون آئی تھی انٹرویو کرنے کے لیے, وہ روس سے بھی کوئی اپنے طور پہ بھی آتا ہے, اپنے تو اپنی ہے, وہ اسٹیٹ نے بھیجا تھا نا انٹرویو کرنے کے لیے, اور وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ چینیوں نے ہمیں انکریج کیا ہے. چینیوں نے کب آئیڈیا تو بڑا اچھا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہو جائے. وہ ہم سے یہ نہیں کہتے چینی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, وہ خود اتنے طاقتور ہیں, انہیں کیا ضرورت ہے, ہمارے بغیر ان کا کاروبار چل سکتا ہے, چل بھی رہا ہے. ہاں جی, نہیں پاکستان کی بہت مدد کرنے کی پوزیشن میں تو ہے. یہ راستہ تو دیکھیں جو ہے, یہ کوئی اور بھی چیزوں میں ہم نے ان کی مدد کیا, لیکن وہ تو چاہتے تھے نا امریکہ کی اپنا اس سے شکنجے سے, آکٹوپس کے شکنجے سے نکل جائیں. اور اس نے کیا کہا, خان صاحب جب ملے, میری ان سے خود بھی بات ہوئی ہے, اس نے کہا جو آپ کہیں, اس ایسی کوئی آفر دیتا ہے جو آپ کہیں. تو 50% مانگی رہا ہے تیل میں, 50%, لیکن انٹرنیشنلی تو وہ اتنی نہیں دے رہے, نہیں دے رہے. 30% کا بھی ایسا ہی ہے, 15% دے رہے ہیں, لیکن پاکستان کو 30% دینے کے لیے وہ تیار تھے, انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار تھے, یہ بھی 30 پہ تیار. اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے خان صاحب کہ آپ پہ بڑا دباؤ آلریڈی ہے اور آئے گا. اب یہاں جو ہے پتہ نہیں کون لائق لوگ تھے جنہوں نے سوچا کہ اس کو اکھاڑ کے پھینکیں, اس کو لائیں, اور یہ تو جناب کرشمہ ہو جائے گا. اور کہہ بھی دیا گیا کہ ڈالر کی دیکھی جی قیمت گر گئی ہے, 24 گھنٹے کے لیے گری. اس کے بعد جو کچھ ہوا تماشا, یعنی اب تو آپ جا کے پوچھیں نا مزدوروں سے جو سڑک پہ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی دیہڑی کنسٹرکشن انڈسٹری میں گنجائش تھی, اس پہ بھی اتنا بوجھ ڈال دیا ہے, وہ مزدور جو ہے دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے, جب دھوپ تیز ہو جاتی ہے گھر چلا جاتا ہے روتا ہوا.
یا بری امام کے مزار پہ چلا جاتا ہے, داتا دربار چلا کسی جاتا ہے, مزار پہ جہاں پہ اسے 2 وقت کی روٹی مل جائے, یا کسی لنگر پہ چلا جاتا ہے. ہاں جی, ابھی اس حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کا منصوبہ تو بنا لیا نا صاحب, اس وہ جی جب اس پہ عمل کریں گے, ان کے منصوبوں پہ میں یقین نہیں تجاویز کرتا. مانگے تو ہیں, یہ سیدھے, یہ تو روسی سفیر کا گھر ہے اور یہ اس کا سفارت خانہ ہے. یہ پاکستان نیشنل ریفائنری اور پاکستان ایرو ریفائنری, پاکستان بائیکو ریفائنریز, اور ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. تیل تو آپ سمندر میں سے خرید سکتے ہیں, وہ جہاز آ رہا ہو, جو جا رہا ہو کسی دوسری جگہ, تو اس سے 2% پروفٹ آفر کریں تو وہ آپ کو پہنچا دے گا. اور یہ ریفائنری نہیں ہے, طرح طرح کے بہانے ہیں. جتنی ریفائنری ہے اتنا تو خرید لیں. یہ 17 جولائی کا ہو نوز کیا ہوگا اگر جیت گئی پی ٹی آئی. فرض کیجئے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بناتے ہیں, فرض کیجئے, تو چل تو نہیں سکے گی. الیکشن کریں, الیکشن کے سوا سب راستے بند ہیں. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آپ نے 20 اگرچہ اس کے لیے بھی اہتمام کریں, صرف الیکشن سے سٹیبلٹی نہیں آئے گی, کوئی نیشنل ڈائلاگ کرنا ہوگا, کچھ چیزیں طے کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا. ہارون صاحب, آپ نے کہا 2023 میں لوگ کہیں گے 2022 اچھا تھا, اتنی مہنگائی 2023 تک ہو چکی ہوگی. کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سروے ہے جو بتا رہا ہے کہ میٹرو بسز کے اوپر ٹریول کرنے والے لوگوں کی تعداد 75,000 پیسنجرز ایکسٹرا آ گئے 2-3 دن کے اندر. ہاں, اور ٹرین پہ بھی اور بڑھے گی تعداد, اس لیے کہ لوگ فیول اب افورڈ نہیں کر سکتے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا, مجھے میاں والی جانا تھا, پیٹرول ڈلوایا ٹینکی فل کی, اسے پوچھا کتنے پیسے, میں وہ رقم سن کے مجھے کچھ دیر کے لیے یقین ہی نہیں آیا. 10,200 روپے, 5,000 روپے میں ٹینکی فل ہوتی تھی, 10,200 روپے ہو گئے. لوگوں نے گاڑیاں گھروں کے پھر یہ پیٹرول میں ملاوٹ ہے, اور اس ملاوٹ کو کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں ہے. جانتے بوجھتے ہوئے ریاستی ادارے جو ہیں وہ تو کام ہی نہیں کر رہے. چلیے ابھی اور دن بدن وہ عضو معطل بنتے چلے جائیں گے, اور بس باتیں رہ جائیں گی, اور شہباز شریف صاحب کے نعرے رہ جائیں گے, 1 جولائی سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہیں جی, ابھی تازہ اور پھر 3.5 گھنٹے ہوگی. تازہ بیان بتا اچھا, تازہ یہ ہے کہ اور زیادہ ہوگی, اور قوم تیار ہے قربانی دینے کے لیے. یہ قوم تیار ہے قربانی دینے, قوم تو ہر وقت تیار ہے. آپ بھی کبھی کبھی زندگی میں فار چینج. ایک شہباز شریف نے بڑا, عام طور پہ ایسی دلچسپ گفتگو نہیں کرتے, بڑا دلچسپ فکرہ کہا تھا. کوئی غلام اسحاق خان کے زمانے کا واقعہ ہے, کسی نے کہا کہ آپ نے پھر یہ زیادتی کی. انہوں نے کہا فار چینج ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے. ہم نے ہمیشہ فوجی طاقت بننے کے بارے میں سوچا, معاشی طاقت بننے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں. آج بھی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. ہم آئی ٹی میں یہ 1,000 اسٹیڈیم جو بنا رہے ہیں نا, تماشا نہ, ملک کو تماشا گار نہ بنائیں.